اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 اور 212 پر مشتمل ہے، جو دوسرے پارے کے دوسرے نصف کی پہلی دو آیات بنتی ہیں۔ اسی طرح دوسرے پارے کے 10ویں رکوع کی بھی پہلی دو آیات کریمہ ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ سماعت کیجیے۔ سل بنی اسرائیل، آپ پوچھیں بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنی دی ہے ہم نے ان کو، من آیت بینہ، واضح نشانیاں، ومن یبدل، اور جو شخص بدل ڈالے، تبدیل کر دے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ وہ آ چکی ہے اس کے پاس، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ زینا، دلکش بنا دی گئی ہے، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ویسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں کا، والذین اتقوا، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم، وہ بلند تر ہے ان سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، واللہ یرزق، اور اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، بغیر حساب، بے حساب، بے شمار۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے دلائل واضحہ آ جانے کے بعد حق کی مخالفت کرنے والے کے لیے سزا کا ذکر کیا تھا۔ ان آیات کریمہ میں اس کی پہلی دلیل بنی اسرائیل پر جو اللہ نے عذاب لایا اس کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ جل شانہ نے بہت سارے انعامات عطا فرمائے، بہت سارے معجزات اللہ جل شانہ نے ان کو عطا کیے تھے۔ اس لیے حضور کو خطاب ہے، سل کہ آپ ان سے پوچھیں، ان کے جو علماء ہیں جن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کتنے زیادہ ہم نے ان کو، یعنی موجودہ جو بنی اسرائیل مدینہ والے یہود، ان کے جو آباء و اجداد ہیں، تو ان پر ہم نے کتنے زیادہ انعامات کیے، کتنے زیادہ ان کو معجزات دکھائے اور طرح طرح کے انعامات دیے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بجائے اس کے قبول کرتے وہ اس کی مخالفت میں آگے چلتے رہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ ان کو تورات دی، اس کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا، پھر کوہ طور ان کو پر گرانے کی دھمکی دی گئی، پھر حق تعالیٰ کا کلام سنا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو بصر و چشم تسلیم کرتے، اس میں بھی انہوں نے بہت سارے شکوک و شبہات نکالے، پھر دریا میں اللہ جل شانہ نے ان کے فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے راستے بنائے، پانی نہیں تھا، چشمے جاری فرمائے، من و سلوہ ان کے لیے آسمان سے اتارا، بادل سائے کے لیے مقرر کیا، بہت سارے انعامات تھے۔ انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام بھی وہ عطا کیے جو کہ نبی بھی ہوتے تھے، بادشاہ بھی ہوتے تھے، ان کی سلطنت بھی وہی چلاتے تھے، یہ سب انعامات تھے، لیکن انہوں نے ان کو بجائے اس کی غنیمت جانتے انبیاء کا قتل کرنا شروع کر دیا، تو پھر ان کو سزا اللہ نے عطا کی، ان پر یہ سزا کی کہ ان سے حکومت چھن گئی، وہ سب اور ذلت رسوائی ان کا مقدر ٹھہری۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے حبیب حسن سے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دی تھی، لیکن انہوں نے مانا نہیں، تو پھر فرمایا کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ،
جو بھی اللہ کی نعمت کو تبدیل کرنا چاہے گا تو من بعد ما جاءت، وہ نعمت اس کے پاس آ چکی ہے۔ تو نعمت سے مراد یہ دلائل، یہ معجزات، یہ نشانیاں، یہ انعامات، یہ انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے، یہ سب نعمت ہے۔ ہمارے پاس بھی اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ یہ انبیاء اس کا بنی اسرائیل کا ذکر کر کے در حقیقت اس امت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارے اوپر بھی بہت سارے انعامات ہم نے کیے ہیں۔ اور دیکھیں سب سے بڑا انعام تو تمہیں انبیاء میں سے سب سے بڑا امام، سب سے بڑا نبی دیا، امام الانبیاء، اور پھر قرآن کریم بھی وہ دیا، کتاب جو سب سے بڑی کتاب ہے، اس امت کو دیا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے بھی اس کی قدر نہیں کی۔ اب چاہیے تو یہ کہ ہم قدم قدم پر اس قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہماری جو زندگی ہے وہ اس سے بالکل خالی ہے۔ ایک برکت کی کتاب ہم نے اس کو سمجھا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے آج پھر مسلمانوں کا حال بھی وہی ہے جو بنی اسرائیل کا تھا۔ جس طرح اللہ نے ذلت و رسوائی بنی اسرائیل پر اتاری، آج اس امت کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن پوری دنیا میں یہ مسلمان پٹ رہے ہیں کفار سے، پوری دنیا میں مسلمان مغلوب ہیں، کفار کے تسلط کے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت یہود و نصارہ وہ اشاروں پر مسلمانوں کو نچاتے ہیں، مسلمان حکمرانوں کو نچاتے ہیں۔ یہ حالت ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ جل شانہ کی جو انعامات تھی اس کا ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اور یہ قرآن کریم کی ہم نے قدر نہیں کی۔ تو فرمایا کہ جو آدمی بھی اللہ کی ان انعامات کی قدر نہیں کرتا، ان میں تبدیلی کی کوشش کرتا ہے، تو فإن اللہ شدید العقاب، فرمایا اللہ تعالیٰ کا عذاب تو پھر بڑا سخت ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ تو پھر پکڑ آتی ہے کہ ذلت اور رسوائی میں اللہ جل شانہ انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اور پھر دنیا کی حقیقت اگلی آیت کریمہ میں فرمائی کہ زُیِّنَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کفار کے لیے دلکش بنا دی گئی ہے، کہ کفار جو آدمی آخرت کو نہیں مانتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ آخرت بس کا یقین نہیں ہے، تو جو بالکل سرے سے جیسے کافر نہیں مانتے ان کا بھی یہ حال ہے، اور جو مسلمان وہ صرف زبان سے مانتے دل سے نہیں مانتے، یا جن کا طرز عمل اٹھنا بیٹھنا وہ کفار کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ان کے حالات بھی یہی ہے۔ تو اس لیے وہ ہر وقت دنیا کو اپنے پر سوار کیا ہوا ہے۔ رات کو گھر پہنچتے سوچتے دنیا، سوچتے ڈسکس کرتے ہیں ہر وقت یہی، صبح اٹھتے ہیں یہی سوچتے ہیں، دن کو پورا یہی، آخرت کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ رأس حب الدنیا رأس کل خطیۃ، فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ وہ دنیا کی محبت ہے۔ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے پھر وہ کرپشن بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ڈکیتی بھی کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، جو کچھ وہ جس طریقے سے بھی، چونکہ اس نے مال حاصل کرنا ہے، وہ مال حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جس طریقے سے وہ جو ذرائع اس کو ملتے ہیں، حرام حلال جائز ناجائز کوئی تفریق نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ دلکش ہے۔ اور پھر ایک بات تو یہ ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے ہنستے ہیں۔ یہ بھی کفار کا طرز عمل ہے۔ سورہ مطففین کے اندر بھی آتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کفار جب وہ صحابہ سے، جو غریب صحابہ تھے ان سے گزرتے تھے تو آنکھیں مارتے تھے، اشارے کرتے تھے اسے کو، دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے جی، یہ جنتی ہے جی۔ یعنی ظاہری طور پر اگر کسی کے پھٹے پرانے کپڑے
اگر ظاہری طور پر اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو ان کا مذاق اڑانا آج کل بھی ہے. بہت سارے لوگ یہ دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، مدارس کا، طلباء کا، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کے جملے کستے ہیں. اور میڈیا پر تو ایسے لوگ بہت سے مل جائیں گے آپ کو جو اس طرح کی اکثر مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک قسم کی بات ہے. یہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے کسی بھی آدمی کا. دنیا کی وجہ سے مذاق، غربت کی وجہ سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت، کوئی قدر نہیں ہے. اور جو لوگ بھی مذاق اڑاتے ہیں تو سورہ مطففین فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ کفار اور کفار کے ہم نوا جو ان کی دیکھا تکھی مسلمان یہ متقی لوگوں کا، نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. اس دن قیامت کے دن پھر ایمان والے ان کفار پر ہنسیں گے. آج تو یہ ان پر ہنستے ہیں، قیامت کے دن پھر یہ ایمان والے کفار پر ہنسیں گے. اس کی تفسیر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب جہنم میں کفار کو، اس طرح کے لوگوں کو سزا دی جائے گی اور مختلف قسم کے عذاب دیے جائیں گے، جب یہ عذاب میں تنگ ہو جائیں گے، سخت تکلیف بھی مبتلا ہوں گے، یہ سوچیں گے کسی طرح کہیں سے کوئی راستہ مل جائے، ہم اس جہنم سے باہر نکل جائیں، ہم یہاں سے بھاگیں. تو یہ جب یہ ہوگا تو کوئی کس عذاب میں، کوئی کس عذاب میں، تو کسی وقت وہ جہنم کا دروازہ، وہ گیٹ کھولا جائے گا ان کے لیے. تو جہنم بھی تو بہت بڑی ہے. کوئی کسی پہاڑ پہ عذاب میں ہوگا، کوئی کسی آگ میں ہوگا، کوئی کس جگہ ہوگا، کوئی کس جگہ ہوگا. وہاں سے اتر کے بھاگیں گے سارے. بھاگ کے جب وہ مین گیٹ کے پاس آ جائیں گے اور ایمان والے یہ حالت دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت جہنم والوں کی یہ حالت دیکھ رہے ہوں گے. تو جب یہ گیٹ کے پاس پہنچ جائیں گے اللہ کی طرف سے فوراً اس گیٹ کو بند کر دیا جائے گا. یعنی ان کی وہ جو امید تھی باہر نکلنے کی اس پر پانی پھر جائے گا. اس وقت پھر وہ ایمان والے ان پر ہنسیں گے. تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں انہوں نے کیا تو پھر ان کے ساتھ یہ ہوگا. تو یہ اس لیے کسی بھی آدمی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، خاص کر جو نیک لوگ ہیں ان کا مذاق اڑانا یہ بہت بری بات ہے. تو فرمایا کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچ گئے، کفر شرک سے بچ گئے، وہ قیامت کے دن ان لوگوں سے، ان کافروں سے کہیں بلند ہوں گے. ان کے درجات بلند ہوں گے، عالی شان جنت کے اندر ہوں گے. اور کافروں نے چونکہ سارا کچھ دنیا میں ہی حاصل کر لیا، جو کچھ ان کو ملنا تھا آخرت میں وہ تو انہوں نے آخرت کو مانا نہیں، آخرت کی تیاری کی ہے. تو دنیا میں ہی انہوں نے سارے مزے لے لیے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو پھر وہاں پہ جو درجات کی بلندی ہے، وہاں جنت کے انعامات ہیں، وہ صرف اور صرف ان متقی لوگوں کے لیے ہوں گے. اور اللہ نے فرمایا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. روزی کی وجہ سے، زیادہ مال و دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے. روزی تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. قرآن کریم کے اندر ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو وافر کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ روزی تنگ کر دیتا ہے، حساب تھوڑی تھوڑی دیتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. لیکن جس کو روزی زیادہ دے دی ہے، جس کو مال و دولت زیادہ دے دیا، اس بات کی قطعاً نشانی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. اس لیے کہ کافروں کو اللہ نے سب سے زیادہ دیا ہوا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ مال و دولت، دنیا کے اسباب وہ سب سے زیادہ کافروں کے پاس ہے، اور ایمان والوں کو سے کم دیے. اس لیے کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے پاس تو پیسہ زیادہ ہے، میرے تو حالات ٹھیک ہیں، تو اس لیے میں اللہ کا محبوب آدمی ہوں یا اللہ کی نظر مجھ میں سیدھی. ایسا نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے اس کے لیے آزمائش ہو. اس لیے کہتے ہیں نا بزرگ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے. اس بات کو ذرا سمجھنا چاہیے. تو دنیا کی مال و دولت اور دنیا کے جو مناسب ہیں ان پر انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے. غریب لوگوں کا استہزاء، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت کو اس کو فقر و فاقہ کی وجہ سے
وہ اس کی غربت کی وجہ سے کوئی آدمی وہ اس کو ذلیل سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب تمام اگلے پچھلے لوگوں کو جمع کرے گا تو اس سب کے سامنے اس آدمی کو اللہ پاک ذلیل کرے گا، جس نے کسی مسلمان مرد عورت کو غربت کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا، اس کو حقیر سمجھا، اس کو ذلیل سمجھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کو سب لوگوں کے سامنے ذلیل کرے گا۔ تو اس لیے کسی کا فقر و فاقہ کی وجہ سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ مال و دولت عارضی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل جو منزل ہے، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس وقت ہمارا مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، لگے ہوئے ہیں دن رات آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اور پھر جب آدمی اس طرح ہوتا ہے تو پھر آخرت کی زندگی تو ہے، وہ تو حقیقت ہے، تو پھر وہاں بہت مشکلات ہوں گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا